صحابہ حرم کی بادکشی ہے خاص یہاں کی مہمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے باب المسح علی الخفین کے خفین پر مسح کرنے کے تعلق سے احکام بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اب اس میں کچھ باتیں ہیں کہ کن موضوع پر مسح کرنا درست ہے اور کب کرنا چاہیے اور کب تک کرنا چاہیے، اسی طرح سے مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر مدت مسح کیا ہے، پھر اس کے بعد بیان کریں گے کہ مسح کی مدت کی ابتدا کب سے ہوگی۔ تو ان تمام باتوں کو انشاءاللہ ہم اس سبق میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں کہ مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والے کلپ کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ موزے پہ جو مسح کیا جاتا ہے، موزے کتنی طرح کے ہوتے ہیں، وہ ساکس اور وہ موزے اور شوز کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ تو موزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک موزہ ہوتا ہے خف اور ایک موزہ ہوتا ہے جورب۔ تو خف اور جورب، خف عربی میں کہتے ہیں، جورب بھی عربی میں کہتے ہیں۔ خف یعنی وہ موزہ جو بالکل مکمل طور پر چمڑے کا بنا ہوا ہو، اور جورب کہتے ہیں سوت یا اون کے بنے ہوئے موزے کو۔ بہرحال خف کے اندر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور مسح علی الجوربین یعنی جورب پر مسح کرنے کے بارے میں قدر تفصیل ہے، وہ سمجھنا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ جورب کی دو قسمیں ہیں، یعنی بتایا میں نے آپ کو جورب کسے کہیں گے، جورب وہ موزہ جو سوت یا اون کا بنا ہوا ہو۔ تو جورب کے اندر دو باتیں ہیں، دو قسمیں ہوتی ہے جورب کی، ایک ہے سخین اور ایک ہے رقیق۔ سخین یعنی وہ موزے کہلاتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، جاڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے رقیق۔ رقیق وہ موزے کہلاتے ہیں جو جاڑے نہیں ہوتے بلکہ پتلے ہوتے ہیں، ان موزے کو رقیق کہتے ہیں۔ پھر ان دونوں کو سمجھو کہ رقیق اور سخین، سخین وہ موزے کہلاتے ہیں جن میں 3 شرطیں پائی جاتی ہے، اور رقیق وہ موزے کہلاتے ہیں جس میں 3 شرطیں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہے تو وہ 3 شرطیں کیا ہے وہ سمجھنا ہمیں۔ تو چنانچہ مصنف کہتے ہیں کہ اس میں کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں پانی بآسانی سرایت نہ کرے، وہ سخین ہے۔ اور دوسری وہ شرط ہے کہ جس میں بغیر باندھے ہوئے پنڈلے پر وہ رکا رہے، یعنی موزے کو کسی رسی یا ڈوری سے باندھنے کی نوبت نہ آئے، وہ سخین موزے کہلائیں گے، لہٰذا ان موزوں پر مسح کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری شرط بیان کرتے ہیں کہ ان کو پہن کر 2 یا 3 میل پیدل چلا جا سکے۔ اگر وہ موزے ایسے ہیں کہ جن کو 2 یا 3 میل پیدل چلا نہ جا سکے ہو، تو وہ سخین کی اس قسم میں نہیں داخل ہوں گے۔ پھر سخین کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے منعل، ایک ہے غیر منعل۔ منعل یعنی وہ موزے جو سوت اور ان کے تو بنے ہوئے ہو لیکن اس کا تلوا چمڑے کا بنا ہوا ہو، اسے کہیں گے منعل۔ اور جس کا چمڑا تلوے کا بنا نہ ہو، جس کا تلوا چمڑے کا بنا ہوا نہ ہو، اسے غیر منعل کہیں گے۔ سخین کی 2 قسمیں بنی، ایک ہے سخین منعل، ایک ہے سخین غیر منعل۔ تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ سخین منعل پر مسح بالاتفاق جائز ہے، اور سخین غیر منعل پر بھی بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے، پھر ہم 2 قسم بیان کرنے کی صورت کیوں نوبت پیش آئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخین غیر منعل کے مسح کے عدم جواز کے قائل تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سخین غیر منعل پر مسح کرنا جائز نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر امام صاحب نے اپنی وفات سے 3 روز یا 7 روز پہلے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا، اور کہا کہ سخین غیر منعل پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خفین پر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے، اور سخین منعل پر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے، اور اسی طرح سے سخین غیر منعل پر بھی مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اب رہی بات رقیق کی، رقیق کسے کہیں گے؟ رقیق کے اندر بھی 2 قسمیں پائی جاتی ہے، ایک ہے رقیق غیر منعل اور ایک ہے رقیق منعل۔ میں نے بتایا ابھی منعل وہ موزے کہلاتے ہیں جس کا تلوا چمڑے کا ہو، جس کا چمڑا تلوے کا ہو، اور جس کا تلوا چمڑے کا نہ ہو، وہ سخین غیر منعل کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ رقیق کی 2 قسمیں بنی، ایک ہے رقیق منعل اور ایک ہے رقیق غیر منعل۔ تو رقیق غیر منعل کے اندر بالاتفاق مسح کرنا جائز نہیں۔ اب رہی دوسری قسم رقیق منعل، اس کو مسح کرنے کے بارے میں کہ متقدمین احناف اس مسئلے میں خاموش ہے، اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس رقیق منعل پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح سے متاخرین میں سے بعض یعنی اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس میں مسح جائز نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ اس میں مسح کرنا جائز نہیں۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ صح المسح علی الخفین یہ کہتے ہیں
کہ مسح کرنا مرد عورت دونوں کے لیے جائز ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے مسح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن مسح کہاں کرنا ہے؟ حدث اصغر میں، نہ کہ حدث اکبر میں۔ حدث اصغر کسے کہیں گے؟ جو آدمی وضو ہو اور وضو کرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسے طہارت حاصل تھی پہلے، لیکن اس کے بعد وضو سے ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کو چلے گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو یہ حدث اصغر ہے، یعنی چھوٹی حدث۔ اور حدث اکبر کسے کہیں گے؟ بڑی حدث اکبر، بڑی حدث کو کہتے ہیں ایسی ناپاکی جو انسان، جس کی وجہ سے انسان کو غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ اس ناپاکی کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ لہذا مسح کرنے کی اجازت صرف حدث اصغر میں ہے، حدث اکبر میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے تو اسے غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر موضوع کا اس کا حکم ہوگا، جس کے بارے میں مسائل آگے میں بیان کروں گا۔ ابھی یہ سمجھنا ہے کہ حدث اصغر میں ہی اسے مسح کرنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو حدث لاحق ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو اب وہ نیا وضو کرے گا۔ نیا وضو کرنے کے بعد اپنے موضوع کو پہن لے، ساکس کو پہن لے۔ ساکس پہننے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ اب ہے نا اس کی طہارت کاملہ کے بعد اب اس کا وضو جب بھی ٹوٹ جائے گا، جس وقت ٹوٹ جائے گا تو ٹوٹنے کے بعد سے اس کی مدت شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز میں وضو کیا تو اس صورت میں ابھی وضو کیا لیکن ابھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، نماز پڑھ لیا، نماز سے فارغ ہو گیا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا تو عشاء کے وقت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب ٹوٹنے کے بعد سے اشراق کے وقت میں ٹوٹا ہے تو اس اشراق کے وقت سے لے کر آئندہ دن کے اشراق تک کے وہ مسح کرتا ہے، مسح کرنے کی اسے اجازت ہوگی، کیونکہ اس کی مدت مسح یعنی مسح کرنے کی جو مدت ہے اب یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ حالانکہ وضو کیا تھا فجر میں، لیکن فجر سے اس کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ وضو کی ٹوٹنے کے بعد مسح کرنے کی ابتدا شروع ہوگی۔ لہٰذا جس آدمی نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہننے کے بعد فوراً اس کی مدت مسح شروع نہیں ہوگی، بلکہ وضو کے ٹوٹنے کے بعد اس کی مدت مسح شروع ہوگی۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، یعنی مسح علی الخفین کے جواز کے لیے 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی جو موزے، جو ساکس ہم نے پہن رکھے ہیں، ان ساکسوں پر اور ان موزوں کے اوپر جائز ہونے کی 7 شرطیں ہیں، یعنی جس میں یہ 7 شرطیں پائی جائیں گی ان موضوع کے اندر تو انہی موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں چنانچہ سب سے پہلی شرط ہے کہ خفین کا پہننا، یعنی موزوں کا پہننا دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد، یعنی 2 پاؤں دھونے کے بعد ہی آپ پہنیں گے۔ اگر آپ نے پیر نہیں دھوئے، مثال کے طور پر آپ نے وضو کر لیا، اعضائے ثلاثہ دھو لیے، چہرہ دھوئے، ہاتھ دھوئے، آپ اس کے بعد مسح کر لیے، مسح کرنے کے بعد آپ پیر دھونا تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے موزہ پہن لیا، ساکس پہن لیا، تو اب آپ کا مکمل طور پر وضو نہیں ہوا، لہٰذا ان موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو پیر بھی دھونا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ طہارت کاملہ کے بعد ہی آپ کے موضوع کا اعتبار کیا جائے گا، آپ کے موضوع پر مسح کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر طہارت کاملہ کے بعد نہیں پہنیں گے تو موزے کا کوئی اعتبار، موزے پر مسح کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ طہارت کاملہ کے بعد موضوع کا پہننا دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد، مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد پھر پیر دھو لیں، یعنی وضو آپ کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ موزے پہن لیں، موزے پہننے کے بعد پھر اس کے بعد آپ جب آپ کا حدث لاحق ہوگا، جب وضو ٹوٹ جائے گا، ریح یا ہوا خارج ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد پھر وضو ٹوٹے گا، تو جس وقت آپ کا وضو ٹوٹے گا وہاں سے لے کر آپ کی موضوع پر مسح کرنے کی ابتدا شروع ہوگی۔ دوسری شرط بیان کرتے ہیں کہ دوسری قسم مسح علی الخفین کے لیے خف یا موضوع کا ٹخنوں کا ڈھکنے والا ہونا، یعنی موزہ ایسا ہو، ایسا ساکس ہو کہ وہ پنڈلی کے اوپر جو ہوتا ہے پنڈلی تک وہ ڈھانپ دے، یعنی آپ کا موزہ آدھا ہو یا چھوٹا ہو تو ان موضوع پر آپ کا ان موضوع پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پنڈلی کو ڈھانک دے، یعنی آپ کے جو ٹخنے ہوتے ہیں کعبین جسے کہتے ہیں، ان کعب کا اور ان ٹخنوں کا ڈھکا ہونا، اور کعبین کے اوپر، ٹخنوں کے اوپر تک اگر آپ کا موزہ ہے تو انہی موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر ٹخنوں سے نیچے والا موزہ ہوگا تو ان موضوع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ 7 شرطیں ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ آگے بات میرے سمجھیں کہ تیسری شرط بیان کرتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ موزے کا ایسا ہونا، کہ موزہ ایسا ہونا کہ ان کو پہن کر لگاتار 2 یا 3 میل پیدل چل کر ممکن ہو، یعنی اگر کوئی آدمی موزہ پہن لیا، موزہ پہننے کے بعد اسے
پیدل چلا جا سکے تو وہ چل سکے، یعنی چلنے کے بعد موزے کے اندر کوئی خراش یا کوئی پھٹن نہ آئے، یہاں تک کہ موزہ صحیح سالم ہو، تو ایسے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہوں گی۔ ورنہ اگر اس موزے کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی، تیسری شرط یہ ہے کہ ان کو پہن کر لگاتار 3 میل، یعنی جسے آج کے دور کے اندر 5 کلومیٹر 684 سینٹی میٹر کے اعتبار سے تقریباً جو ہوتا ہے، تو اتنا چلنا ممکن ہو سکے۔ اگر اتنا چلنا ممکن نہ ہو سکے تو وہ موزے کے اندر یہ شرط نہیں پائی جائیں گی، لہذا یہ شرط نہیں پائی جائیں گی تو ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اب چوتھی شرط مصنف کہتے ہیں والرابع خلو کل منہما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، یعنی مسح علی الخفین کے جواز کی چوتھی شرط یہ ہے کہ موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی موزہ پھٹا ہوگا تو ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی موزہ اگر پھٹا ہوا تھوڑا بہت وہ پھٹا تو چل جائے گا، لیکن اتنا پھٹا نہ ہو کہ جس کی شرط مصنف نے یہاں پر لگائی کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار میں، یعنی پیر کی ایک انگلی ہے، اس کے بعد یہ انگلی پیر کے چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر اگر یعنی لمبائی کے اندر، اتنی لمبائی جو لمبی ہوتی نا، یہ تو ہاتھ کی انگلیاں ہے، پیر کی انگلی تو یہاں تک ہی ہوتی، تو پیر کی انگلی لمبائی کے اندر، عرض کے اندر، کہ پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار اگر پھٹا ہوا ہوگا موزہ تو اس موزے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ موزہ آپ کا پھٹا ہوا تو ہو لیکن یہ پیر کی 3 انگلیوں کی چھوٹی مقدار سے کم ہو تو اس صورت میں موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری بات آپ کو یہاں پر میں آپ کو مسئلہ بتا دوں دفع دخل مقدر کے طور پر، کہ موزہ کئی جگہ سے الگ الگ پھٹا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے موزہ پیر کے اندر پہن لی، یہاں تک آپ کا موزہ تھا تو موزہ پہن لی یہاں سے یہاں تک لے کر، لیکن موزہ اگر یہاں تھوڑا پھٹا ہوا ہو، یعنی تھوڑا سا ناخن کے برابر، یا پھر تھوڑا سا پھٹا ہوا، پھر یہاں سے تھوڑا پھٹا ہوا ہو، یا مختلف جگہ پر پھٹا ہوا ہو، تو پھر ان پھٹن کو جمع کیا جائے گا۔ اگر وہ پھٹن اگر پیر کے 3 انگلیوں کی چھوٹی انگلیوں کی مقدار اگر پھٹا ہوا بن جاتی ہے تو اس صورت میں وہ اس موزے پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پیر کے 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں سے کم ہوتی ہے تو اس صورت میں موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ بیان کروں کہ اگر کسی آدمی کے دونوں موزوں پر پھٹن ہو، مختلف پھٹن ہو، اس موزے پر تھوڑی ہو، اس موزے پر تھوڑی ہو، اور دونوں موزوں کو اگر ملا کر جمع کیا جائے تو وہ پھٹن پیر کے 3 انگلیوں کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے تو اس صورت میں اس پھٹن کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ دونوں موزے الگ الگ ہیں، اس موزے کا الگ حکم ہے، اس موزے کا الگ حکم ہے۔ لہٰذا جو موزہ آپ نے پہن رکھا ہے اس موزے کے اندر پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار اگر پھٹا ہوا ہوگا تو ان موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے کم ہوگا تو چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ 5ویں شرط بیان کرتے ہیں والخامس استمساکها علی الرجلین من غیر شد، اور 5ویں شرط مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ موزوں کا پیروں پر بغیر باندھے کے رکا رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ موزے پیروں پر بغیر باندھے کے نہیں رک سکتے ہو تو ایسے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ موزے کا اتنا موٹا ہونا، اتنا دبیز ہونا کہ پاؤں تک مسح کا پانی اندر نہ پہنچ سکے، یعنی مسح آپ جب کریں گے موزے کا جب پہن رکھا ہے آپ نے تو موزہ آپ جب پہن رکھا ہے تو جب مسح کریں گے پانی میں ہاتھ بھگائیں گے، تر ہاتھ رہیں گا، تو جب تر ہاتھ سے مسح کریں گے تو اس پانی کی تراوٹ اور پانی کی تری اندر محسوس نہ ہو، اندر پہنچ نہ جائے۔ اگر اندر پہنچ جاتی ہے، اتنا دبیز نہیں ہے، اتنا موٹا نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ اتنا موٹا ہے اس کی دیوار کہ اس موزے پر اگر پانی کہ اس پر ملا جائے یا تر ہاتھ لگایا جائے، مسح کیا جائے تو پانی اندر سرایت نہ کر سکتا ہو، لہذا تو ایسی صورت میں اسی موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ والسادس منعهما اصول الماء الى جسدی، 7ویں شرط ہے کہ چھوٹی انگلی سے 3 انگلیوں کے بقدر قدم کا اگلا حصہ باقی رہنا، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ پیر اگر کسی کا کٹا ہوا ہو، پیر اگر اتنا کٹا ہوا ہے کہ آپ کا پیر بالکل ٹخنوں کے پاس سے کٹا ہوا ہے
تو جس کا پیر ٹخنوں کے پاس سے کٹا ہوا ہوگا تو اس پیر پر مسح کرنے کی اور اس کو مسح کرنے کی اجازت نہیں دی جائیں گی اور مسح اس کا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر غسل یعنی دھونا ہی ضروری ہوگا۔ اور اگر اس کا اگلا حصہ، پیر کا اگلا حصہ، یعنی جب انسان قدم رکھتا ہے تو یہ اگلا حصہ ہے، یہ تلوا ہوتا ہے اور یہ اگلا حصہ ہوتا ہے، یہ پیر کی انگلیاں ہوتی ہے، لہٰذا پیر کا اگلا حصہ باقی ہے تو ہی مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر پیر کا اگلا حصہ باقی نہیں ہوگا تو اس پیر پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ پیر کو دھونا پڑے گا۔ اب یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر کا اگلا حصہ اتنا باقی رہے کہ وہ ہاتھ کی انگلیاں، کہ وہ ہاتھ کی 3 انگلیاں، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر باقی رہتا ہے، پیر کی نہیں، یہاں پر پیر کی قید نہیں ہے کہ ہاتھ کی ہے، تو ہاتھ کی 3 انگلیوں کے بقدر پیر کا اگلا حصہ باقی رہتا ہے تو اس پیر پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا باقی رہنا ضروری ہے، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار یا اس کے برابر پیر کا اگلا حصہ باقی رہتا ہے تو مسح کرنے کی اجازت، اور اگر اتنا باقی حصہ باقی نہیں رہتا تو جب محل مسح ہی نہیں رہے گا، مسح کرنے کا محل ہی نہیں رہے گا، مسح کرنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی تو مسح کس پہ کریں گے، لہٰذا اس پر غسل واجب ہوگا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ آگے ہم عبارت تو پڑھیں گے لیکن وہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ مسح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہوگا خفین کے اوپر کہ ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کو پہلے ہاتھ کو بھگائیں گے، بھگائے بعد میں پھر ہاتھوں کو پیر کے اگلے ظاہری حصے سے اوپر تک خط کیے جائیں گے، یعنی اگلا جو پیر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے ظاہری حصہ، تو پیر کے ظاہری حصے سے لے کر انگلیوں کی جانب سے خط کھینچا جائے گا، اس طرح سے خط کھینچا جائے گا اوپر کی جانب پنڈلیوں کی طرف، تو یہ ہوگا سنت طریقہ۔ اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف کرتا ہے، اوپر سے پنڈلیوں کی طرف سے نیچے کی جانب مسح ادا کرتا ہے تو مسح تو ادا ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا جس کا گناہ ہوگا، لہذا سنت طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں سے نہ کھینچا جائے بلکہ ہتھیلی کے ذریعے سے بھی کھینچا جائے تو یہ تو بہتر ہے، پانی کے اندر ہاتھ ڈالے، طرح ہاتھ کو اور پیر کے اوپر اس طرح سے مسح کر لے، یہ سنت طریقہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات، ایک مسئلہ اس کے اندر بھی دخل مقدر کے طور پر کہ اگر کوئی آدمی ایک انگلی سے مسح کرتا ہے اور ہر بار اسی انگلی سے ایک انگلی سے مسح کرتا ہے اور ہر بار نیا پانی لیتا ہے اور پانی میں ڈبا کر مسح کرتا ہے، پھر اس کے بعد تر انگلی کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر مسح کرتا ہے، تو گویا کہ اپنی تر انگلی کو مختلف جگہ پر مختلف مرتبہ پانی لے کر مسح کرتا ہے تو اس کا مسح ادا ہو جائے گا، لیکن یہ سنت طریقہ تو نہیں ہے، لیکن مسح ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہی انگلی سے بار بار ایک ہی جگہ پر بار بار کرتا ہے مسح تو اس کا مسح ادا نہیں ہوگا۔ میں نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے انگلی کو بھگائیں گا، پھر مسح کریں گا اس جگہ پر، پھر انگلی بھگائیں گا، پھر ادھر کریں گا، پھر ادھر کریں گا، گویا کہ ہر مرتبہ نیا پانی لے کر نئی جگہ پر مسح کریں گا تو اس طرح سے مسح کرنے سے اس کا مسح ادا ہو جائے گا۔ گویا کہ صرف ایک انگلی کو ایک ہی جگہ 3 مرتبہ خط کھینچا جائے تو مسح صحیح نہ ہوگا۔ ہاں البتہ اگر 3 انگلیوں کو 3 مرتبہ تر کر کے 3 علیحدہ جگہ پر خط کھینچ لیا تو مسح اس کا درست ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ 3 أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا۔ اب یہاں سے مسح کرنے کی مدت بیان کر رہے ہیں، گویا کہ مدت مسح یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ مسافر کے لیے کتنی مدت ہے، کتنی دیر تک مسح کر سکتا ہے، اور مقیم کتنی دیر تک مسح کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ مسح مقیم کرے گا 1 دن 1 رات اور مسافر کرے گا 3 دن 3 رات۔ گویا مسافر کے لیے سفر مشقت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا السفر قطعۃ من النار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر جہنم کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا ہے، لہٰذا سفر ایک مشقت کا راستہ ہوتا ہے، لہٰذا اسے 3 دن 3 رات تک مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا جب بھی آدمی کوئی وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد اعضاء دھونے کا، اعضاء وضو دھونے کے بعد جب پیر دھونے کی باری آئے گی تو پیر نہیں دھوئے گا بلکہ مسح کر دے گا، اور مسح کرنے سے اس کا وضو پورا مکمل طور پر ہو جائے گا۔ دوسری بات، اب یہ دیکھیے
اب دوسری بات یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر کوئی دو مسئلے ہیں، ایک ہے مسافر ایک ہے مقیم، اگر مسافر کے لیے تو 3 دن 3 رات ہے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، تو گویا کہ اگر کوئی آدمی مسافر تھا اور اس نے اپنی مدت مسافر یعنی مسافر کی جو مدت ہے 3 دن 3 رات وہ پورا کرنے سے پہلے ہی 1 دن 1 رات مکمل کر کے ہی فوراً گھر پر واپس آ گیا اور مقیم بن گیا، تو اب وہ مدت مسافر پورا نہیں کرے گا بلکہ اب اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب وہ مقیم بن گیا ہے، مقیم کی وجہ سے اس کی مدت ختم ہوگی، لہٰذا وہ موضع اتار دے گا، نیا وضو کرے گا، اس کے بعد پھر اس کی مدت مسا شروع ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی مقیم تھا اور اس کی مدت تھی 1 دن 1 رات، لیکن اس نے اپنی 1 دن 1 رات مدت پوری ہونے سے پہلے ہی سفر کر لیا اور سفر میں چلا گیا، تو اس صورت میں اب مدت مقیم پورا نہیں کرے گا بلکہ مدت مسافر کا اتمام کرے گا، مدت مسافر کو شمار کرے گا اور وہ اس کو پورا کرے گا، گویا کہ وہ اب مقیم مسافر بن گیا ہے، لہذا وہ 1 دن 1 رات نہیں بلکہ 3 دن 3 رات پورا کرنے کے بعد وہ پورا کرے گا اور اس کے بعد پھر نیا وضو کرے گا۔ تو یہ ہو گیا 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک دن مسافر تھا اور 1 دن 1 رات پورا ہونے سے پہلے ہی آ گیا اور مقیم بن گیا، تو اب ابھی مقیم کی مدت ہے 1 دن 1 رات، تو 1 دن 1 رات پوری نہیں ہوئی، لہٰذا وہ 1 دن 1 رات پوری کرے گا، اس کے بعد موزے اتارے گا۔ یہ 2 مسئلے اس میں بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ 2 مسئلے تھے جو اہم تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مسح علی الخفین یعنی نواقض مسح علی الخفین بیان کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اگلے کلپ کے اندر بیان کریں گے۔ یہ میں میرے عزیز طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں کو امت کے ہر فرد تک پہنچائے تاکہ امت کوئی اس مسئلے سے تشنا نہ رہے، لہٰذا امت کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، اس بزم میں ہے دیوبند کی لے، یہ بزم ہے بزم نورانی۔